گناہگاروں کو سرکار
سنبھالے ہوں گے اور شافعِ حشیر کی رحمت انہیں دھو ڈالے گی شافعِ حشیر کی رحمت انہیں دھو ڈالے گی جو ورق دفتر اعمال کے کانے ہوں گے ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے اور دکھ مٹاتا ہے فقط ایک اشارہ کا دکھ مٹاتا ہے فقط ایک اشارہ کا اب لبوں پر نہ وہ آہیں نہ وہ نالے ہوں گے ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے اور خلد میں بھیڑ نظر آتی ہے خوشباشوں کی خلد میں بھیڑ نظر آتی ہے خوشباشوں کی خلد میں بھیڑ نظر آتی ہے خوشباشوں کی حشر میں خلد میں بھیڑ نظر آتی ہے خوشباشوں کی میرے آقا کے یہ سب ماننے والے ہوں گے ہم میرے آقا کے یہ سب ماننے والے ہوں گے ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے حشر میں کی شفاعت کے حوالے ہوں گے ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے اور بخشوانے خدا سے انہیں محبوب خدا بخشوانے خدا سے انہیں محبوب خدا توب گردن میں غلامی کے جو ڈالے ہوں گے ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے اور ان کی ہر ایک صفت
حشر میں کی شفاعت کے حوالے ہوں گے ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. سیدی مرشدی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. ربك الذي خلق الإنسان من علق وربك الأكرم الذي خلق بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. بھائی قابل احترام اور معزز خواتین و حضرات عزیز طلباء، آج ایک محفل میں سب کو اکٹھے ہونے کی سعادت حاصل ہوئی. فکر سے ایک ہونہار کارگوئی حافظ شاہ زیب صاحب نے الحمد سے والناس تک پورا قرآن پاک اپنے سینے میں محفوظ کیا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اس نعمت پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اور اپنے اس عزیز کو مزید دعاؤں سے نوازنے کے لیے آپ احباب پہنچے ہوئے. سب سے پہلے تو میں اپنی میزبان جناب محترم قاضی محمد شریف صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. حافظ شاہ زیب صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے دادا جان حاجی نظر حسین صاحب اور چچا مرزا فیصل زمان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. وہ اساتذہ جنہوں نے پڑھایا انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات حافظ شاہ زیب کو قرآن پاک یاد رکھنے کی، قرآن پاک پہ عمل کرنے کی اور اس کتاب لا ریب کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے میزبان جناب چودھری محمد شریف صاحب ایک قوم مشق ہمارے تعلیم ہے اور ڈسپلن کے اصول و ضوابط کے نہایت پابند ہیں. منظم زندگی کا نام جو محمد شریف ہے. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تعلیمی اقدار کے احیاء میں مزید کامیابیاں عطا فرمائے. آج اس ادارے میں تقریب شریف میں
حاضر ہو کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ چودھری محمد شریف صاحب نے ایک بڑا اچھا ماحول نئی نسل کے لیے دیا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی اولاد کے لیے ایک ایسے ادارے کا انتخاب کیا جہاں دین اور دنیا دونوں ساتھ ساتھ ہیں، جہاں نہ صرف جنرل تعلیم دی جا رہی ہے بلکہ بچوں کی ذہنی آبیاری کے لیے اور ان کے اندر اسلامی روح کو بیدار رکھنے کے لیے بھی سرگرمیاں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ دعا گو ہوں کہ خالق کائنات اس ادارے کو تعلیمی اقدار کے احیاء میں مزید کامیابیاں عطا فرمائیں۔ ہمارے عزیز حافظ شاہ زیب نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، اس حوالے سے ہی ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں چند گھڑیاں قرآن پاک کے حوالے سے ہی آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے اور ہماری زندگی بے مقصد نہیں ہے، اس کا ایک بڑا اعلیٰ مقصد ہے۔ اس کائنات کو بنائے جانے کا بڑا اعلیٰ مقصد ہے۔ یہ کائنات رائے گاہ بے مقصد نہیں پیدا کی گئی اور نہ ہی ہمیں جو استعدادیں اور صلاحیتیں دی گئی ہیں وہ بے مقصد ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے کا راز کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کس طرح اس کو اچیو کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو اس کائنات کا راز کھولتی ہے، جو ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو ہمیں حقیقی معنوں میں انسان بناتی ہے۔ قرآن پاک کو چھوڑ کے ہم حیوانی سطح پر محض اپنی جبلتوں کی تسکین کے لیے تو زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن ایسی زندگی انتہائی کم تر سطح کی زندگی ہے جو بے مقصد گزر رہی ہے، جس میں انسان نے 70-80 سال اس دنیا میں گزارے، نہ اپنے خالق کو پہچان سکا اور نہ اپنی ہی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کر سکا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو ہمیں زندگی کے مقصد سے آگاہ کرتی ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم قرآن کو مانتے تو ہیں لیکن اس کی شان سے واقف نہیں ہیں، ہمیں خود تعارف نہیں کہ قرآن کیا ہے۔ اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کا دور، سوشل میڈیا کا دور، جس میں دنیا گلوبل ولیج بن چکا ہے، جس میں دنیا کے مختلف ملکوں میں رہنے والے لوگ آپس میں مسلسل رابطے میں ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھ بیٹھے واٹ از قرآن، تو کیا آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ اگر ہمیں خود قرآن کا تعارف ہوگا تو ہم دوسروں کو بھی قرآن کا تعارف کروا سکتے ہیں، اور اگر ہمیں خود ہی تعارف نہیں کہ قرآن کیا شے ہے تو ہم نے کسی دوسرے کو کیا تعارف کروانا ہے۔ ایک تو قرآن پاک کی علمی اصطلاحی تعریف ہے، میں اس کی طرف نہیں جا رہا، میں آسان سی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ قرآن ہم سب کی ضرورت ہے۔ جدید دور سائنسی ترقی کا دور ہے، سائنس ایک مسافر ہے اور قرآن اس کی منزل ہے۔ ہمیں خود قرآن پڑھنا نہیں آتا، اگر ہمیں قرآن کی سمجھ آ جائے اور ہم دنیا کو بتا سکیں کہ قرآن کیا ہے تو دنیا قرآن کو مان لے اور قرآن کے دامن میں پناہ لے۔ میں جب خود ابھی اسکول پڑھتا تھا، غالباً میٹرک کا دور تھا اور سائنس کا مضمون ہی پڑھ رہا تھا، ہمارے جو ٹیچر تھے انہوں نے پڑھایا کہ یہ جو جوڑے ہیں یعنی مذکر مؤنث، میل فیمیل، یہ صرف
انسانوں میں چوپایوں میں نہیں بلکہ نباتات میں بھی، درختوں میں بھی ہیں۔ اس وقت میں نے یہ سمجھا کہ یہ سائنسدانوں کی تحقیق ہے جس سے یہ بات واضح ہوئی ہے، ظاہر ہوئی ہے۔ لیکن جب میں نے قرآن پاک پڑھا اور ترجمے سے قرآن پاک پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ بات تو قرآن 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے کہ نباتات میں، پودوں میں بھی جوڑے ہیں۔ حالانکہ جس دور میں قرآن نازل ہو رہا ہے مکہ شریف میں کوئی ریسرچ انسٹیٹیوٹ نہیں تھا جس میں پودوں پر ریسرچ ہو رہی ہو، نباتات پر تحقیق ہو رہی ہو۔ عرب شریف میں آج سے 1400 سال پہلے پودوں پر تحقیق کرنے والا کوئی ادارہ نہیں تھا۔ سورہ یاسین پڑھیں، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض۔ آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے یہ بات بیان کی ہے کہ زمین سے جو نباتات اگتی ہیں اللہ نے ان کے بھی جوڑے بنائے۔ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں، خالق کائنات کا کلام۔ جس دور میں ابھی دنیا پودوں پر ریسرچ نہیں تھی کر رہی، اس دور میں قرآن نے بتایا ہے مما تنبت الارض، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض۔ فرانس کا ایک سائنسدان گزرا ہے، مورس بوکائے۔ وہ چونکہ ڈاکٹر تھا، سائنسدان تھا، جانتا تھا کہ انسانی وجود میں جلد کا کردار کیا ہے، درد محسوس کرنے میں جلد کا کردار کیا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت اس نے پڑھی اور بھڑک اٹھا۔ بھڑکنے کا مطلب کیا ہے؟ اقبال دعا مانگتے تھے، تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق۔ مورس بوکائے نے ایک آیت پڑھی اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس نے خود کتاب لکھی، دا بائبل، دا قرآن اینڈ دا سائنس۔ نیٹ پہ یہ کتاب موجود ہے۔ وہ کون سی آیت تھی جو پڑھ کے مورس بوکائے نے اسلام قبول کر لیا؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ کہ دوزخ میں جب دوزخیوں کی کھال جل جائے گی، جلد جل جائے گی، ہم انہیں نئی جلد عطا کریں گے تاکہ وہ درد کو محسوس کریں۔ تو مورس بوکائے پہلے ہی جانتا تھا کہ درد محسوس کرنے میں جلد کا کردار کیا ہے۔ اس نے کہا آج سے 1400 سال پہلے مکہ میں کوئی لیبارٹری نہیں تھی جس میں انسانی جلد پر ریسرچ ہو رہی ہو۔ جس نبی نے یہ علم دنیا تک پہنچایا ہے میں مانتا ہوں وہ اللہ کا سچا ہے، اور یہ کتاب کسی انسان کا کلام نہیں، یہ خالق کائنات کا کلام۔ آج ہم جانتے ہیں کہ سانس لینے کے لیے ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہے، اور اس بات سے بھی ہم واقف ہیں کہ آکسیجن زمین پر زیادہ ہے۔ جو جو زمین سے دور ہوتے جائیں فضا میں آکسیجن گھٹتی جائے گی، پھر آگے ایک ایسا مقام آ جائے گا خلا جہاں آکسیجن نہیں ملے گی۔ آج ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ زمین پہ آکسیجن زیادہ ہے۔ جو جو آپ زمین سے دور ہوتے جائیں آکسیجن سے دور ہوتے جائیں گے۔ قرآن 1400 سال پہلے اس بات کو بیان کر چکے ہیں کأنما یصعد فی السماء، کہ جیسے آپ کسی کو آسمان میں بلند کریں اس کا دم گھٹے گا۔ یہ دم گھٹنے کا ذکر قرآن نے بیان کیا، اور کہاں دم گھٹے گا؟ کأنما یصعد فی السماء، کسی کو زمین سے اٹھا کے آسمان کی طرف بلند کریں گے تو اس کا سانس گھٹے گا۔ یہ بات قرآن 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے کہ زمین پہ سانس لینا آسان ہے، فضا میں جاؤ گے تو اپنے ساتھ سانس لینے کے لیے آکسیجن لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے کہ قرآن ان کو بیان کر رہا ہے۔ ہم قرآن پاک کو کتاب ثواب سمجھ کر پڑھتے ہیں، بے شک قرآن کتاب ثواب ہے، لیکن قرآن انسان کو اس کائنات کے راز سے آگاہ کرتا ہے اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، چیزوں کی حقیقت بتاتا ہے،
کہ چیزوں کی حقیقت کیا ہے۔ جرمنی کا ایک سائنسدان گزرا ہے، ڈاکٹر کوخ، اس نے حضور کی ایک حدیث پاک پڑھی کہ جس برتن کو کتا جھوٹا کرے اسے ایک دفعہ مٹی سے دھو لے، 3 دفعہ پانی سے دھو لے۔ اس نے 2 برتن لیے، کتے سے جھوٹے کروائے، ایک برتن کیمیکل سے صاف کیا، ایک برتن اس نے ادویات سے دھویا، جراثیم مارنے والی ادویات سے۔ پھر اس برتن کو لیبارٹری میں چیک کیا تو اس کے پیندے میں ابھی تک کتے کے منہ کے جراثیم کا اثر موجود ہے۔ دوسرا برتن اس نے لیا، وہ بھی کتے سے جھوٹا کروایا ہوا تھا، اسے پہلے مٹی سے دھویا، پھر 3 دفعہ پانی سے دھویا، اسے لیبارٹری میں چیک کر رہا ہے، اسلام قبول کر رہا ہے اور کہتا ہے میں مانتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جو ساتھی ریسرچ سکالر تھے انہوں نے کہا اسلام کیوں قبول کر رہے ہو؟ ڈاکٹر کوخ نے یہ جملہ بولا، اس نے کہا آج سے 1400 سال پہلے مسجد نبوی کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے جس نبی نے مٹی کے اجزاء کا اثر بیان کیا ہے، میں ان کی نظر کو سلام کرتا ہوں۔ یہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں جو اس حقیقت سے بھی واقف تھے کہ مٹی اپنے اندر کیا کیا تاثیر ہے۔ فقہ کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں، بہتا ہوا پانی پاک ہے۔ اس پر ریسرچ ہوئی کہ حضور نے اس کی اجازت کیوں دی ہے کہ بہتا ہوا پانی پاک ہے، کیونکہ پانی جب آپس میں رگڑ کھا کے چلتا ہے تو وہ فلٹریشن کا کام کرتا ہے، پانی فلٹر ہو رہا ہے۔ اور آج اس پر تحقیق ہوئی تو حضور کی اس حدیث پاک کو مانتے ہوئے لوگوں نے حضور کی نظر کو، نگاہ نبوت کو سلام پیش کیا کہ پانی کی آپس میں رگڑ سے جو فلٹریشن ہوتی ہے اللہ کے نبی نے اس کو 1400 سال پہلے کیا۔ یہ علم کی دولت ہم مسلمانوں کے گھروں میں تھی، لیکن آج ہم ان لوگوں کے کیوں گدائی بن گئے کہ فکر و تخیل کی گدا بھی ان سے مانگ رہے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کتابیں اپنے آبا کی انہیں دیکھا جو یورپ، کہ کتابیں ہمارے آبا و اجداد کی تھیں، لیکن جن لوگوں نے ان کتابوں کو اپنی لائبریریوں میں لے جا کے محفوظ کر لیا اور ہم ان سے محروم ہو گئے، وہ لوگ آج علم کی دنیا میں ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں۔ اس بات میں تو اب کوئی شک نہیں رہ گیا کہ قرآن نے علم کی دنیا میں اپنی سچائی کو منوا لیا ہے۔ علم کی دنیا میں کوئی قرآن پاک کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ علمی دنیا میں قرآن نے منوا لیا ہے کہ قرآن کسی مخلوق کا کلام نہیں، قرآن خالق کائنات کا کلام۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے اس طرح کا تعلق رکھنے کی توفیق دے جس طرح شریعت مطہرہ نے تقاضا کیا ہے۔ دنیا غفلت کے راستے میں چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا، ان کے سینے میں قرآن نازل کیا، اور پھر 23 سال کے عرصے میں حضور نے مخلوق کا ٹوٹا ہوا تعلق خالق کے ساتھ جوڑ دیا۔ قرآن ہمارا تعلق خالق سے جوڑ دیتا ہے، اور خالق سے تعلق جوڑے بغیر آپ پرسکون زندگی نہیں گزار سکتے۔ قرآن ہم سب کی ضرورت ہے۔ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور ہدایت کے بغیر کوئی شخص انسان نہیں بن سکتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی شکلیں انسانوں والی نہ ہوتی تو وہ اپنے آپ کو انسان ثابت نہیں کر سکتے، محض ان کی شکلیں انسانوں والی ہیں، ورنہ ان کے اندر انسانی صفات نہیں پائی جاتی۔ قرآن ایک شخص کو انسان بناتا ہے کیونکہ قرآن کے پاس ہدایت کا نور ہے۔ قرآن ہدایت ہے، قرآن نصیحت ہے، قرآن تذکرہ ہے، قرآن شعور ہے، قرآن نور ہے، قرآن دستور ہے، قرآن گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانا جانتا ہے، قرآن ہارے ہوئے لوگوں کو جتوانا جانتا ہے، قرآن مایوسی کی دلدل میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو مایوسی سے نکال کر شاہراہ امید پر چلانا جانتا ہے۔ قرآن زندگی ہے، قرآن طاقت ہے، قرآن خزانے کا نام ہے۔
اسی لیے اقبال نے کہا فاش نہیں گوئے وہاں چے در دل مسنرس این کتابیں نیست چیزیں دیگرس. قرآن کو محض عام کتابوں کی طرح ایک کتاب ہی نہ سمجھنا. قرآن ایک طاقت کا نام ہے, قرآن ایک قوت کا نام ہے. وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے قرآن سے تعلق جوڑا, اور وہ بڑے حرمہ نصیب ہیں جو قرآن سے دور ہیں. قرآن آپ کے گھروں میں موجود ہے. قرآن سے ایک زندہ تعلق قائم کریں. قرآن آپ کو ایک نئی دنیا سے آشنا کرے گا. قرآن آپ کو مایوسی سے نکال کے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھا دے گا. میں کوئی زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا. ابھی گزشتہ دنوں ہمارے ملک پاکستان میں ارطغرل کا بڑا شور تھا. ایک ترکی ڈرامہ پاکستان میں چلتا رہا. ارطغرل جو ارطغرل کا بیٹا تھا عثمان کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں آیا, جن کے نام پر خلافت عثمانیہ قائم ہوئی تھی. عثمان ابتدا میں کئی مشکلات میں مبتلا رہے. اپنے مرشد کے پاس گئے تو انہوں نے کہا رات اس کمرے میں رہ لو. ان کی خانقاہ پہ مختلف کمرے تھے. اس دور میں اتنی روشنیوں کا انتظام تو نہیں ہوتا تھا. عثمان اس حجرے میں گئے, جا کے لیٹ گئے, کروٹیں بدلتے رہے, نیند نہیں آئی. اٹھ کے بیٹھے کہ مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی. دیکھا جس طرف پیر کر کے لیٹے اس طرف قرآن پاک پڑھا ہوا. تو تڑپ اٹھے کہ میں نے قرآن کی طرف پیر کیے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, حالانکہ انہوں نے بالارادہ قرآن پاک کی طرف پیر نہیں کیے تھے. ان کو علم ہی نہیں تھا کہ اس طرف قرآن پاک پڑھا ہوا ہے. نادانستہ طور پہ ان کے پیر ادھر ہو گئے. لیکن جب انہیں علم ہوا وہ اللہ سے معافی مانگنے لگے. دروازے پہ دستک ہوئی, دروازہ کھولا تو مرشد سامنے کھڑے تھے. انہوں نے فرمایا عثمان میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے. صبح کا انتظار نہیں کیا, سوچا ابھی تمہیں جا کے بتا کے آؤں. عثمان کہنے لگے آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ مرشدوں نے فرمایا مجھے خواب میں بشارت دی گئی ہے کہ عثمان نے قرآن کا ادب کیا ہے, اس کے بدلے میں اللہ اسے ایک سلطنت کا مالک بنا. تو ابتداء سلطان عثمان نے حیرت کا اظہار کیا کہ کیا میں ایک عظیم سلطنت کا فرما روا ہوں گا. اس وقت ان کے مرشدوں نے فرمایا اگر تمہیں وہ عظیم سلطنت مل جائے تم اس کے فرما روا بن جاؤ. اس وقت میری بات یاد رکھنا, یہ منصب جو تمہیں ملے گا قرآن کے ادب کی وجہ سے. پھر آپ جانتے ہیں کہ جب وہ خلیفہ بنے تو پہلا حکم انہوں نے کیا جاری کیا تھا؟ خلافت عثمانیہ میں پہلا آرڈر خلیفہ عثمان نے یہ جاری کیا تھا کہ عدالت میں جب جج بیٹھا ہو, مجرم ہو, اور قرآن پاک لایا جائے, مجرم کا ہاتھ لینے حلف لگوانے کے لیے, حلف لینے کے لیے, ہاتھ لگوانے کے لیے, تو جب قرآن لایا جائے عدالت میں جج کھڑا ہو کے قرآن کا استعمال. یہ پہلا آرڈر تھا جو خلیفہ عثمان نے جاری کیا. اور خلافت عثمانیہ میں ہمیشہ قرآن اور صاحب قرآن کا ادب کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ادب کرنے والوں میں شامل کرے, قرآن کا تدبر نصیب کرے, قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن پاک کو اپنی زندگی کا رہنما بنانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کتاب ثواب بھی ہے اور قرآن کتاب انقلاب بھی ہے, قرآن شعور بھی ہے, قرآن دستور بھی ہے. میں بارے دیگر چودھری محمد شریف صاحب اور ان کے سارے اسٹاف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان اساتذہ کو جو ہمارے عزیز حافظ شاہین کا سبق سنتے رہے, قرآن پڑھتے رہے, پڑھاتے رہے. جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. بلکہ مسند امام احمد میں یہ حدیث ہے, جس شخص نے ساری زندگی میں ایک آیت کی شوق سے سنی ہے اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا, روشنی ہوگی. یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے کہ قرآن سننے کی وجہ سے بھی قبر کی روشنی حاصل ہوتی ہے. میری بہنیں, مائیں, بیٹیاں بھی اس تقریب شہید میں شامل ہیں. میں ان کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن پاک کی حافظہ بھی تھی اور قرآن پاک کی مفسرہ بھی تھی.
قاری سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول، انہوں نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے۔ نواسۂ رسول کی استاد ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ تفسیر قرآن میں، کہ حضرت امام علی مقام نے قرآن پاک کی تفسیر کے کچھ اسباب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ جو رشتے میں آپ کی نانی بھی ہیں ان سے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی، اور آپ کی والدہ مخدومہ کائنات سیدہ کائنات حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شان یہ تھی کہ وہ چکی کا دستہ پکڑ کے چکی چلا رہی ہیں اور ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ اقبال لکھتے ہیں مادرارا اسوہ کامل بطول، ماؤں کے لیے بہترین نمونہ حضرت سیدہ خاتون جنت کا کردار، ماؤں کے لیے بہترین نمونہ ہے مادرارا اسوہ کامل بطول، ماؤں کے لیے بہترین نمونہ سیدہ خاتون جنت کا کردار۔ اور ایک مقام پر لکھتے ہیں آسیہ گرداں ولب قرآن سرا، آپ چکی چلا رہی ہیں اور ہونٹوں پہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، یعنی گھر کا کام بھی کر رہی ہیں اور قرآن سے بھی غافل نہیں۔ اللہ تعالیٰ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی قرآن پاک کا ایسا ہی شوق عطا فرمائے۔ ہم جب کبھی گھبراتے ہیں پریشان ہوتے ہیں تو پریشانی دور کرنے کے لیے کئی طریقے استعمال کرتے ہیں۔ کئی لوگ تو ایسے انہیں نیند نہیں آتی، وہ نیند والی گولیاں استعمال کر رہے ہیں، دوائیاں لے رہے ہیں۔ جب کبھی آپ پریشان ہوں آپ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن آپ کی پریشانی کو دور کرے۔ کوئی ایسی الجھن نہیں جس کو قرآن سلجھا نہ سکتا ہے، لیکن ہم نے جس طرح ماننا چاہیے اس طرح نہیں قرآن کو مانا، محض ایک آسمانی کتاب کے طور پہ مانا ہے۔ ہماری زندگی کے مسائل کا حل قرآن کے پاس موجود ہے۔ کبھی اس نیت سے قرآن کھول کے دیں، آپ کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا پھر بھی آپ قرآن پڑھیں، قرآن کے ورقوں سے ایک نور آپ کے سینے تک پہنچے گا جو آپ کے دل کی دنیا کو بدل دے گا۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ایک تحفہ اس محفل کے حوالے سے دے رہا ہوں۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف میں یہ حدیث پاک ہے، المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا وأطاعت بعلہا وأحسنت فرجہا فلتدخل من ای ابواب الجنۃ شاءت۔ جس عورت میں 4 خوبیاں ہوں وہ جس دروازے سے چاہتی ہے جنت میں داخل ہو جائے، اللہ نے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ وہ 4 خوبیاں کون سی ہیں؟ صلت خمسہا، پنجگانہ نماز، صامت شہرہا، ماہ رمضان کے روزے، اطاعت بعلہا، اپنے خامن کی عزت کا خیال رکھنا، اپنے خامن کے ساتھ اس نے سلوک کے ساتھ پیش آنا، اور چوتھی چیز احسنت فرجہا، پاکیزگی کردار، شرم و حیا والی زندگی۔ جس عورت میں یہ 4 چیزیں ہیں فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، میرے آقا کریم نے فرمایا وہ جس دروازے سے چاہتی ہے جنت میں داخل ہو۔ آپ کے گھروں میں جو بچے ہیں وہ گلشن اسلام کے پھول ہیں، اگر آپ ان بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہیں تو اللہ کے رسول آپ پر خوش ہوں گے کہ آپ نے گلشن اسلام کی حفاظت کی ہے۔ آپ کے گھروں میں جو مسلمان بچے ہیں یہ گلشن اسلام کے پھول ہیں، اگر آپ ان کی تربیت کی پرواہ نہیں کرتی تو قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گی؟ علامہ اقبال کے والد گرامی رو رہے تھے، اقبال نے پوچھا ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ان کے والد گرامی نے فرمایا اگر قیامت کے دن حضور نے مجھ سے پوچھا ایک بیٹا تمہیں دیا تھا تم اس کی بھی صحیح تربیت نہیں کر سکے تو میں حضور کو کیا جواب دوں؟ اللہ تعالی ہمیں اپنی اولادوں کو اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے، مزید ترقیاں عطا فرمائے، آنے والی نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مینار نور بنا دے جس میں دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے رشد و ہدایت کا مقصد بنا دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔
گوشت اسلام دے پھر سال بندی کر ہماری تحفیظ القرآن کی سب سے چھوٹی ایج میں بچی جس نے ہمارے اسکول میں ایڈمیشن سے اس کے قرآن مکمل کرنے پر تقریباً 10 ماہ لگے، لیکن ہم نے اس کو 12 منتھ میں اس کو کنسیڈر کیا۔ اس کا نام حافظہ تحریم، اور بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ اس کے والد انجینئر حافظ، پورا نام کیا ہے؟ انجینئر حافظ مسعود احمد، یہ بھی حافظ قرآن ہے، اور اس بچی کی والدہ وہ بھی حافظ قرآن ہے۔ تو میں ملتمس ہوں حافظ مسعود صاحب سے اور حریم کی والدہ حافظہ صاحبہ سے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں، اور حافظہ حریم صاحبزادہ پیر غلام رشید نقش بندی سجادہ نشین آستانہ عالیہ بابری شریف سے چادر رضا رسیو کریں گے۔ حافظ مسعود صاحب یہاں تشریف لیں، بڑا سامنے آ جائے آپ سب۔ حافظ صاحب مکینیکل انجینئر ہے، حافظ بھی ہے اور انجینئر بھی ہے، یہ ان کو اعزاز حاصل ہے۔ کم عمر بچی، ہمارے پاس اس نے 10 ماہ میں قرآن حفظ کیا اس بچی۔ یہ بڑے بخت والے والدین ہیں۔ چودھری سرفراز صاحب ہمارے پنجاب ٹیچر یونین کے پنجاب کے صدر ہیں جی، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی صاحبزادہ صاحب کے ساتھ اور حریم کے ساتھ ایک پک بنائیں۔ آپ سب آپ بھی تشریف لائیں۔ اس نے جس دن حفظ مکمل کیا نا جی، تو میں نے اس کے والد صاحب سے پوچھا کہ یہ تو 10 منتھ بنتے ہیں جی، نظر لگ جائے گی۔ ہم نے پھر 12 ماہ اخبار میں میڈیا میں دیا، 12 ماہ۔ اب میں ملتمس ہوں حاجی صاحب سے کہ جن کے پوتے نے 14 منتھ میں شازیب حفظ مکمل کیا، وہ تشریف لائیں۔ اور شازیب کے لیے ہم سندھی ٹوپی لیے تھے، سندھی چادر لائے ہیں، شاز استاد۔ تو کھڑے ہو کر ذرا سارے ویلکم کریں گے شازیب کا۔ یہ شازیب کی دادوں کی طرف سے جی وہ امامہ شریف آیا جی اسے۔ یہ شازیب 70 لائنیں سرکار روزانہ سنایا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے غیر معمولی حافظہ دیا۔ تشریف رکھیں۔ سلام پیش کر رہے ہیں، سلام جو کچھ محترم قاری نعیم صاحب تشریف لائیں۔
अफाम साहब आ जाते हमारे सीईओ एजुकेशन चौधरी मोहम्मद औरंगजेब वो तशरीफ लाए थे, डीसी की मीटिंग का फोन आ गया जी, तो वो माजरत करके वापस तशरीफ ले गए। अफाम साहब मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज़ साथ पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम सलाम सब्ज़ गुंबद के मकी अस्सलाम रहमतल लिल आलमीन। ऐ खुदा के लाडले प्यारे रसूल, ये सलाम आज जाना ओ सब मेरी बहनें और भाई अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। इससे पहले कि साहबजादा साहब दुआ फरमाएं और उसके बाद आपको खाना पेश किया जाएगा। हमारे दरमियान मोहतरमा रबीना नासर साहिबा प्रिंसिपल गवर्नमेंट कमरी वाला हाई स्कूल तशरीफ लाई हैं। मैं तहे दिल से उनका ममनून। चौधरी नासर एडवोकेट साहब जो तशरीफ लाए हैं। हमारे बड़े प्यारे भाई चौधरी इमरान मेहंदी साहिब जो डायरेक्टर हैं IG स्कूल इस्लामाबाद के, वो भी तशरीफ लाए। चौधरी साजिद नाथ साहिब हमारे पंजाब टीचर यूनियन डिस्ट्रिक्ट गुजरात के प्रेसिडेंट हैं। चौधरी मोहम्मद आसिफ गोदल साहिब ये डिवीजन गुजरावाला के पंजाब टीचर यूनियन के सदर हैं। चौधरी सलीम पटवारी साहब मेरे बड़े प्यारे भाई हैं। ये इनको क्रेडिट गोज टू मिस्टर मोहम्मद सलीम पटवारी कि जो सरकार को शॉर्ट टाइम में मेरे एक फ़ोन पर वो हमारे स्कूल लाए और हमारे वक्त संवर गए। और इस स्कूल की मैं तो सरकार को कर रहा था कि हमारी स्कूल की आज ओपनिंग हुई है, आज हमारा स्कूल शुरू हुआ जी सरकार के कदम यहाँ लाने। डॉक्टर लतीफ़ साहब हैं, वो भी सियालकोट से तशरीफ लाए। मेयर मोहम्मद इफ्तार साहब हैं, सूद कलां से राई वेलफेयर सोसाइटी वाली है, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं।
اور ہمارے کافی دوست ہیں بھائی، یہ ہمارا فیملی فنکشن ہے جی، اس میں باہر سے کوئی کسی کو ہم نے انوائٹ نہیں کیا ہے۔ تو میں شاہزیب کے انکل سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی ماشاءاللہ صاحبزادہ صاحب کے شاگرد بھی ہیں اور میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، وہ بھی تمام دوستوں بہنوں اور بیٹوں کا شکریہ ادا کریں وہ بھی آ کر۔ اور یہ آج کی جو محفل ہے جی یہ 2 بچوں کے لیے سجائی گئی، شاہزیب اور ہری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہ ادا کرتا ہوں جناب کے شریف صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اپنا کام جان کرنے کا موقع دیا، اور ساتھ اس کے بعد میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حریم کے والد گرامی ان کی والدہ کو کہ ان کی بچی نے بہت کم عرصہ میں حفظ قرآن کیا۔ اور اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس اسکول کے اساتذہ کا جنہوں نے بچوں کو شاہزیب کو ماشاءاللہ انہوں نے بچوں کی اچھی تربیت کی، اور شاہزیب کو بہت کم عرصہ میں حفظ کرنے کی جو محنت کی اس نے بہت کم عرصہ میں محنت کی، حفظ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سادہ صاحب بزرگ ہیں، ان سے بھی دعا کی امید ہے کہ یہ دعا فرمائیں کہ شاہزیب کو اللہ تعالیٰ حفظ قائم رکھنے، اور آگے انشاءاللہ وہ جو درس دامی میں اس کا داخلہ ہو چکا ہے اور اس کو درس دامی کمپلیٹ کرنے کی سعادت عطا کرے۔ اللہ کو مبارک۔ اس سے پہلے کہ کھانا شروع کیا جائے میں ضرور اچھی باتیں ترغیب کا کام دیتی ہیں نا جی، یہ شاہزیب کو پچھلے سال میرے پاس لے کر آئے جی چودھری سرفراز صاحب، یہ ہمارے پورے ملک کے جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں ان کے پورے ملک کے پریزیڈنٹ ہیں۔ میں ان کی ایک بات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے اس کو شعبہ حفظ میں داخل کرنا ہے۔ تو جس دن اس کا ایڈمیشن ہوا جی نورانی قاعدہ سے لے کر اس کے والناس تک ختم کرنے تک، تقریباً کورونا بھی تھا جی، اس کی چھٹیاں بھی ہوئی، لیکن الحمدللہ مکین گنبد خضرا کے نالین پاک کے تصدق سے 14 ماہ میں اس نے قرآن مکمل کرنا، اور یہ ہمارے اسکول کے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ چودھری ساجد ناتھ صاحب ہمارے ناتھ ٹرانسپورٹ کے آنر بھی ہیں اور ٹیچر یونین ڈسٹرکٹ گجرات کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، وہ مجھے فرما رہے تھے کہ ان دونوں بچوں کے ساتھ اور صاحبزادہ صاحب کے ساتھ میری تصویر بنائیں، تو میں دونوں بچوں سے ملتمس ہوں سرکار سے اب دعائے خیر صاحبزادہ صاحب فرمائیں گے جو اس کے بعد کھانا آپ کے سامنے ہے جی، انتظار کی گھڑیاں تقریباً ختم ہیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم اصلح لنا امورنا کلها اللہم طہر قلوبنا بالقرآن اللہم افتح قلوبنا بالقرآن اللہم نور قلوبنا بنور القرآن۔ الہ العالمین اس تقریب سعید کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے جن عزیزوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے ان کا یہ حفظ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ان کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے، ان کے والدین کے لیے باعث رحمت و باعث بخشش بنا، دنیا اور آخرت کی سعادتیں انہیں عطا فرما، زندگی کی جس آزمائش میں ہم ڈالے گئے ہیں اس کی سمجھ عطا فرما، زندگی کا شعور عطا فرما، بصیرت عطا فرما، جو وقت ہمیں دیا گیا ہے اسے نیکیوں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما، الہی اس ادارے کو اپنے مقاصد تاسیس میں کامیابی عطا فرما، علمی اقدار کے احیاء کی توفیق عطا فرما، آنے والی نسلوں کے لیے اس ادارے کو مینار نور بنا دے،
चौधरी मोहम्मद शरीफ साहब को इलाही कामयाबियाँ नसीब फरमा, आसानियाँ अता फरमा। जितने भी अजीज दुआ में शामिल हैं, मेरी माएँ बहनें बेटियाँ मर्द व ख़वातीन, या अल्लाह सबको अजर अजीम अता फरमा और ज़िंदगी के हर कदम पे अपनी मदद और रहमत शामिल हाल फरमा। लाज़वाल दायमी खुशियाँ अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैर खल्क़िही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।